بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات مکیہ۔ سورہ الذاریات مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 47 سے آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 47 سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ وَالسَّمَاء اور آسمان، بَنَيْنَاهَا ہم نے، لفظی معنی پہلے کرنے لگا ہوں، ہم نے بنایا ہا اسے، بے عید، عید جو ہے یہ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ عید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا ہاتھوں کے ساتھ، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن عید کا ایک معنی قوت دینا بھی ہوتا ہے، قوت، مضبوط کرنا۔ یہاں قوت دینے کے ساتھ ہے، قوت دینا۔ اور آسمان ہم نے اسے قوت دی، یا ہم نے اسے مضبوط بنایا۔ اس کو کیا بنایا؟ مضبوط بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا، گو کہ اس کی ابتدائی 31 آیات ہم نہیں پڑھ سکے، پارہ چونکہ وہ پچھلا تھا، ہم نے 27 نمبر سے شروع کیا، لیکن تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف چیزیں پیدا کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ اور الذاریات ان ہواؤں کو کہتے ہیں، ان آندھیوں کو کہتے ہیں، ان طوفانوں کو کہتے ہیں جو چیزوں کو اڑاتی ہے اور پھر مختلف جگہوں پہ بخیر دیتی ہے۔ جیسے طوفان آندھی آتی ہے تو کئی چیزیں آپ کے سامنے اڑ رہی ہوتی ہیں اور پھر کہاں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ ہوا ان کو کہاں پہنچا دیتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ایسی ہواؤں کی، اور پھر اس کی مزید باتیں کر کے تو اصل موضوع تھا قیامت، کہ جس طرح یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، اس طرح قیامت بھی واقع ہوگی۔ جزا اور سزا کی بات ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو یہ بتایا گیا کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 5 مختلف اقوام کا ذکر کیا، 5 مختلف اقوام کا ذکر کیا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد فرعون اور جو اس کی قوم کی تباہی ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر قوم عاد کا ذکر کیا، قوم عاد، اور چوتھے نمبر پر قوم سمود کا ذکر کیا جو کل ہم نے پڑھا تھا، اور 5ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا ذکر کیا۔ گویا یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی قوم کو اس کی غفلت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ میسج اور پیغام تھا کفار مکہ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو قیامت سے بے خوف ہو چکا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی توحید سے ناواقف ہے۔ اب یہ ساری باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر موضوع کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو، اگر یہ چیزیں دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب ہی نازل ہوں گے۔
تو ان بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور آسمان کو قوت دی۔ آسمان کو کیا دی؟ قوت دی۔ قوت کتنی ہے کہ بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا ہے، یعنی اس چھت کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے کئی جگہوں کے اوپر آسمان کو چھت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ چھت۔ جیسے سورہ البقرہ کے بالکل آغاز میں تیسرا رکوع جہاں شروع ہو رہا ہے تو اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بچھونے کا ذکر کیا اور آسمان کے بنا چھت بنایا، اور چھت بھی ایسی جو بغیر ستونوں کے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آسمان کتنا مضبوط ہے کہ بغیر ستونوں کے ہی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے اسے قوت بخشی، ہم نے اس کو قوت دی۔ اور اگر اس کا معنی یہ کریں کہ ہم نے اس کو ہاتھوں سے بنایا تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اللہ کے موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں، لیکن زیادہ جو معنی یہاں ہے وہ کیا ہے؟ قوت دینا۔ اور آسمان ہم نے اسے قوت دی۔ وَإِنَّا، اور انا بلا شبہ ہم، انا کا معنی بلا شبہ، اور نون الف نا اس کے اندر ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم، نہ ہم، اور بلا شبہ ہم لَمُوسِعُونَ، لام کا معنی یقیناً، یعنی 2 دفعہ بات کی تاکید آ گئی، انا کے اندر بھی اور پھر لام کے اندر بھی۔ تو فرمایا اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، ہر اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ وسعت والے ہیں۔ جس طرح قرآن میں کئی جگہوں کے اوپر یہ بات ذکر بھی ہوئی ہے، اور یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ واسع علیم ہے، علم کے اعتبار سے بڑا وسعت والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اور ایک وسعت کا معنی، وسعت کیا ہے؟ عام طور پہ یہ اردو کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، توسیع لفظ سنتے رہتے ہیں، کشادگی لفظ آپ عام طور پہ کہہ لیں، کسی چیز کو کشادہ کرنا، کھلا کرنا، وسعت دینا، وسیع کرنا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، چیزوں کو بنانے کے اعتبار سے اس کے پاس قوت طاقت ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، قوت دی ہے، اور اللہ مسلسل اس آسمان کو وسیع کر رہا ہے۔ اور یہ معنی بھی درست ہے، اللہ زمین کو بھی وسیع کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، آسمان کو بھی کیا کر رہا ہے؟ وسیع کر رہا ہے، کہ یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کی دلیلیں کئی اہل علم نے، مفسرین نے دی ہیں کہ دیکھیں جیسے اللہ نے انسان جب بنایا تو ایک انسان تھا، تو اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں کیا آ گئی؟ وسعت آ گئی، وسیع ہوتی گئی۔ ایک انسان سے آج آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ ہیں، ایک انسان سے اب اربوں لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور خربوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کتنے خرب لوگ ابھی آئیں گے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ وسعت ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو دیکھیں، دیگر مخلوقات کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھ لیں، درندوں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، حشرات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھنا شروع کریں، غور و فکر کریں، تو اللہ کیا دے رہا ہے؟ وسعت دے رہا ہے، اس کو وسیع کرتا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ آسمان بھی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، لَمُوسِعُونَ، یقیناً ہم وسعت والے ہیں یا وسیع کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ پھر زمین کا ذکر کیا، کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتا، کہ آسمان تو ہے، زمین تو ہے۔ پھر دیکھیں، اگر آسمان کی وسعت کو دیکھیں، کب سے یہ سائنسدان لگے ہوئے ہیں تحقیق کرنے میں، ریسرچ کرنے میں۔ آج آسمان کی کوئی ایک چیز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگلا سائنسدان آتا ہے،
اور اگلی نسل آتی ہے، جنریشن آتی ہے، وہ ایک اور تحقیق لے آتی ہے۔ یعنی آسمان میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آئے دن نئی نئی چیزیں اس آسمان کے اندر آ رہی ہیں اور انسان اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اچھا یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے ستارے ہیں اور کتنے سیارے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آسمان کی وسعت ہے۔ اور پھر فرمایا والارض، اور زمین، فرشناہا، ہم نے اس کو فرش بنایا۔ فرش سے مراد ہے بچھونا، ہم نے اس کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا۔ بچھونا اس لیے اللہ نے قرار دیا کہ اگر یہ ہموار نہ ہوتی، گو کہ اس میں پہاڑ موجود ہیں، گو کہ اس میں اونچی اور نیچی جگہ موجود ہے، لیکن ساری نہیں ہے۔ اگر یہ ساری زمین اونچی نیچی ہوتی تو ہم تو پراپر سو بھی نہ سکتے، ہم تو سو بھی نہ سکتے۔ یہ دیکھیں یہ حال ہے، یہ اگر ہموار نہ ہو، یہ برابر نہ ہو، کہیں سے فٹ اوپر ہے کہیں سے فٹ نیچے ہے، تو ہمارے لیے تو بیٹھنا مشکل ہو جائے، کھڑے ہونا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ نے اس زمین کو کیا بنایا ہے؟ بچھونا بنایا ہے، ہمارے لیے فرش بنایا ہے۔ فرمایا والارض، اور زمین، فرشناہا، ہم نے اسے بچھا دیا ہے۔ ہم نے اسے کیا کر دیا ہے؟ بچھا دیا ہے، یا ہم نے اس کو فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے۔ فنعما، تو اچھا ہے، الماہدون، الماہدون اس میں فاعل کا ہے، جمع کا ہے، اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کیا؟ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ بچھانے والے ہیں۔ ہم اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ بچھانے والے ہیں۔ اور فنعما، تو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے زمین کو بچایا ہے، برے طریقے سے نہیں بچایا۔ تو ہم اچھے طریقے سے بچھانے والے ہیں، تو ہم اچھے طریقے سے کیا کرنے والے ہیں؟ بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، وَمِن اور من معنی سے، کل کا معنی ہر، اور شیء کا معنی چیز، اور ہر چیز سے خلقنا، ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، زوجین کا معنی قسمیں، دو قسمیں، اور زوجین کا معنی جوڑا بھی، جوڑا بھی کیا ہے؟ دو قسمیں، نر ہے تو مادہ ہے۔ تو اب یہ بات اللہ نے کیوں کی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی ہی اہم بات ہے کہ پہلے تو ایک اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، اگر آسمان ہے تو زمین ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اسی طرح ایک مثال پیش کی آسمان اور زمین کی، اور ساتھ یہ کہا کہ جس طرح آسمان کا دوسرا حصہ جو ہے، یا دوسرا جو پیر ہے، جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ اسی طرح جو چیز بھی ہم نے پیدا کی ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ غیر جاندار ہے، ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ دو قسموں میں پیدا کیا ہے، یا اس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس کو کیا پیدا کیا ہے؟ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ اگر دنیا ہے تو اس کا جوڑا پھر کیا ہے، اس کی پھر دوسری قسم کیا ہے؟ تو وہ صاف ظاہر آخرت ہے۔ دنیا کی دوسری قسم کیا ہوگی؟ اس کا مقابل میں کیا ہوگا؟ اس کا جوڑا کیا ہوگا؟ آخرت ہے۔ یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے، زمین ہے تو آسمان ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر دنیا بنائی ہے تو آخرت بھی بنائی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اشارہ کر رہی ہیں، ایک تو آخرت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم آخرت کا انکار کیسے کرتے ہو، جب ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کے مقابل ایک دوسری چیز ہے، تو پھر دنیا کے مقابلہ میں آخرت کیوں نہیں؟ اور دوسرا اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب جوڑا جوڑا ہے، دو قسمیں ہیں، ایک ہی ہستی ایسی ہے جو اکیلی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا پیغام بھی ہے اس آیت کے اندر، وہ اللہ اکیلا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہم نے ہر چیز سے دو قسمیں بنائیں یا جوڑا جوڑا بنایا، لَعَلَّكُمْ، یہ ہے اصل بات، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور نصیحت یہ بھی ہے کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے
تو صرف ایک ذات ہے جس کا جوڑا نہیں ہے، جس کی دو قسمیں نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، کسی اعتبار سے اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس اللہ کی توحید کی طرف پلٹاؤ، اور پھر جو پیغام ہے یہ پیغام بھی اس توحید کی طرف دیا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے فَفِرُّوا، پس تم دوڑو، کیا کرو؟ دوڑو، فَفِرُّوا، پس تم دوڑو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، اور جب تمہیں یہ علم ہو گیا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، تو پھر بغاوتیں چھوڑ کے، نافرمانیاں چھوڑ کے، سرکشیاں چھوڑ کے، شرک اور بدعات کو چھوڑ کے کس کی طرف آ جاؤ؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف دوڑو، مطلب ہے اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور توبہ استغفار کرو، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف دوڑو، انی، بے شک میں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ ہر مومن جب کسی کو پیغام سنا رہا ہے، یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، تو وہ پیغام دے رہا ہے کہ کیا ہے؟ انی، بے شک میں، لکم لفظ میں نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، مطلب تمہیں، من ہوں اس سے، من منا سے، ہوں اس اللہ سے، کیا ہوں؟ نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب کھلا ڈرانا کیا تھا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف احادیث ملتی ہیں، جیسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اعلان کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سے پہلے پوچھا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے چچاؤں سے، دیگر رشتہ داروں سے، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات کو تم سچ مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کہیں گے تو ہم فوراً مان جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی ایک خطرناک چیز سے ڈرانے والا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تم سارے کے سارے اس آگ کے کنارے پر پہنچ چکے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جس حالت میں ہو تم، جس عقیدے کے ساتھ ہو، اسی عقیدے کے ساتھ ادھر موت آنی ہے اور تمہارا داخلہ اس آگ میں ہو جانا ہے۔ اس لیے تم کنارے کے اوپر کھڑے ہو، بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہو، لہٰذا میں تمہیں اس جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ لہٰذا کیا کرو؟ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، جس پہ لوگ خلاف ہو گئے۔ سگے چچا ابو لہب نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے کسی ڈرانے والے کو بھیجا، یا ایسے شخص کی ہے کہ جس کو کسی نے دوسری قوم کے پاس یا اپنی قوم کے پاس ڈرانے کے لیے بھیجا کہ تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ یہ مثال دی۔ عرب کا یہ رواج تھا اکثر، کیونکہ یہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے، بہت زیادہ جنگیں لڑائیاں ان کی چلتی رہتی تھی، تو جب کوئی دوسرا قبیلہ اپنے مخالف کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہوتا تو علم ہو جاتا، تو یہ بندہ جو خبر دینے والا ہوتا یہ کپڑے اتار کے اعلان کرتا،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی حملہ ہونے والا ہے، اور لوگ اپنا انتظام کرتے، اپنا مقابلے کی تیاری شروع کر دیتے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں بھی ننگا ڈرا، ننگے سے مراد ہے اسی طرح ڈرا رہا ہوں، گو کہ آپ نے وہ عمل تو نہیں کیا لیکن ایک مثال دی۔ کہا پھر وہ شخص جس نے اعلان کیا، ڈرایا، جس نے اس کی بات مان لی وہ اس حملے سے محفوظ رہا، اور جس نے بات نہیں مانی وہ اس حملے کی زد میں آ کے تباہ ہو گیا۔ تو میری مثال بھی ویسے ہی ہے، میری اس بات کو جو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ ہے کھلم کھلا ڈرانا۔ فرمایا کہ بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم مت بناؤ، جعل یجعل کا مطلب بنانا، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم مت بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ، الہ، آخر، کوئی دوسرا۔ آخر ہوتا ہے آخری، آخری، لاسٹ، اور آخر خا کے اوپر زبر ہو تو پھر ہوتا ہے سیکنڈ لاسٹ یا دوسرا، تو یہاں آخر ہے دوسرا۔ اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ مت بناؤ، انی، بے شک میں، لکم، وہی بات ہے، لکم تمہیں، منہ، اس کی طرف سے، نذیر مبین، کھلم کھلا یا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ شرک کرنا نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بنایا تو پھر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ یہاں تک ہی رکھیں گے، اگلی آیت سے ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔